میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم ان قریب نعت خوانی کے حوالے سے ایک نعت اکیڈمی کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج یہ پہلا لیسن ہوگا اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو نعت خوانی کی بھی ٹپس دیا کریں گے اور کچھ ریاضت کے حوالے سے۔ دیکھیے، یہ ایک بڑا روحانی کام ہے، اس میں آواز بھی میٹر کرتی ہے تھوڑی بہت، مگر مین چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے۔ جب کرم ہوتا ہے نا تو پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ جہاں تک نعت پڑھنے کا تعلق ہے، ہر شخص نعت پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک محفل میں اور لوگوں کی موجودگی میں سنانے کے لیے تھوڑا سا آواز کا بہتر ہونا، جو کہ ایک اللہ کا گفٹ ہوتا ہے، وہ جو گاڈ گفٹڈ ہوں گے وہ زیادہ اس کو عوام میں اور لوگوں کی موجودگی میں پیش کر سکتے ہیں، اور جس کی آواز وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنی بھلی نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بھلی آواز نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں کتنی پیاری ہوگی۔ سو ہم کسی کو یہ لائسنس نہیں دے سکتے کہ جناب آپ منظور نظر ہیں اور آپ منظور نظر نہیں ہیں، آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں۔ ہم دنیاوی طور پہ ٹیکنیکل حساب سے تھوڑا سا آپ کو جس کو کہنا نوک پلک سنوارنے میں ہم آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ کرم اللہ اور اس کی بارگاہ سے ہونا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں تمام بچوں کو، جو بھی بیٹے بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ جو بھی نعت خوانی سیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نعت پڑھنا قسم خدا کی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جب تک اس بارگاہ سے منظوری نہ ہو بندہ نعت نہیں پڑھ سکتا۔ تو کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ بندہ جب نعت پڑھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نظر میں ہوں۔ اس میں سب سے پہلے آواز کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو منہ جو ہے یہ نیچے کر کے بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور ایسے نیچے بھی نہیں، ایسے نیچے بھی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ گلے میں کارڈز دیے، یہ جو کارڈز ہیں جب ہم نیچے منہ کر کے پڑھتے ہیں تو کارڈز جو ہے ووکل کارڈز یہ افیکٹ ہوتے ہیں، ان کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی پڑھنا ہے ایسے سیدھا منہ کر کے پڑھنا ہے، سیدھا منہ، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ نعت پڑھتے ہوئے آپ کا چہرہ بگڑے نہ۔ تلاوت کلام پاک کی سب سے پہلی جو شرط ہے جو اساتذہ سکھاتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک جب کی جائے تو چہرہ بگڑنا نہیں چاہیے، چہرے کے تاثرات بگڑنے نہیں چاہیے۔ تو قرآن پاک جس طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اسی طرح یہ جو دوسری نعتیں لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے بھی چہرہ بگڑنا نہیں چاہیے۔ اور ایک اور بات کہ آواز میں شیورنگ نہیں ہونی چاہیے، کپ کپاہٹ جو ہے یہ بہت بڑا نقص ہے۔ بعض لوگ میں آپ کو جیسے سمجھاتا ہوں، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ 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 نہیں کہنا، اللہ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، اللہ
اللہ، یہ اللہ اور محمد، محمد، محمد. اب میں بہت سارے نعت خوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لفظ اللہ اور محمد ہی صحیح نہیں بولتے. جن کا ذکر کرنا ہے ان کا نام تو صحیح لو نا سب سے پہلے. تو سب سے پہلے آپ نے اللہ اور محمد یہ صحیح لفظ بول رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ جو آواز کا کپ کپاہٹ ہے، جیسے یا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا اللہ. بعض لوگ، اچھا یہاں میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ میری وضاحت میں کسی نعت خان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میرے لیے نہایت قابل احترام ہے سبھی نعت خان جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، میرے سروں کے تاج ہیں. لیکن یہاں پر بہتر سے بہتر ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو میری جو بتائی ہوئی چیز اگر کوئی نعت خان سمجھتا ہے کہ شاید میرے بارے میں کی ہے، تو ایسا نہیں ہے. میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ نعت پڑھتے ہیں نا، مثلا ایک لفظ میں نے پہلے کہا ہے یا اللہ، یا اللہ. اب اللہ، یہاں پر اکثر لوگ شیورنگ کرتے ہیں. وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ، یہ غلط ہے. اللہ، ایک تار ہوتی ہے نا، تار اسٹرنگ کو ٹن کر کے بجائیں تو اس کی فریکوینسی آخر تک وہی رہتی ہے، ٹن. آواز کم ہو جائے گی، فریکوینسی وہی رہے گی. فیڈ آؤٹ میں آواز کم ہوتی جائے گی مگر فریکوینسی وہی رہنی چاہیے. جس کا پڑھنے والے کا فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ خوبصورت ہو گیا، اس کی نعت نہایت خوبصورت ہو جاتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو درمیان والا نعت کا کانٹیکٹ ہے یہ اس پہ زیادہ توجہ، اس پہ بھی توجہ چاہیے، مگر فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ. فیڈ ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے یا اللہ. اب فیڈ ان کرتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا سر کو ڈھونڈ کے کرتے ہیں. یا یہ نہیں کرنا، ٹک سر لگے، یا یہ نہیں. یا اللہ. یہ ہے فیڈ ان، اور جو شروع میں اس کو پکڑا وہ ہے فیڈ ان، اور یہ فیڈ آؤٹ ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ، یہ فیڈ آؤٹ ہے. کوئی آپ کا سر، کوئی سمجھنے والا، کوئی سر کو سمجھنے والا اگر آپ کے پاس بیٹھا ہو، بندے کو، پڑھنے والے کو اتنا احساس نہیں ہوتا جو دوسرا سننے والا آپ کو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے کہ آپ یہاں سے آپ کی شیورنگ آواز میں شروع ہو گئی ہے بڑی مائنیوٹ لیول پہ. اللہ. اب آخر میں دیکھیں میرے تھوڑی سی ویریشن آئی ہے، which is wrong. پوری کا فریکوینسی should remain the same. اور ہمارا جو اس کی جو ریہرسل ہے وہ صبح کے وقت ایک رکوع ہم نے قرآن پاک کا ضرور پڑھا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کیو ٹی وی کا ایک پروگرام ہے قرآن سیکھیں اور سکھائیں، وہ ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو قرات بھی آ جائے. اور اس میں عربی کلام بھی پڑھنے پڑتے ہیں، تو جب آپ قرات سیکھ جائیں گے تو عربی کا کوئی بھی ورژن آئے گا تو آپ بہت اچھا پڑھ پائیں گے. سب سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صحت کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. جس بندے کی آواز میں زکام ہوگا، جس کو زکام رہتا ہے،
وہ اتنا اچھا نہیں پڑھ پاتا جتنا ایک صحت مند بچہ جو ہے وہ نعت صحیح پڑھ سکتا ہے. اس لیے آپ نے اپنی آواز کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور اب میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس کی طرف آنے لگا ہوں، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی سچی محبت کرنی، دل سے محبت کرنی ہے. یہ بندے کا، میرے آقا کا، بندے کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ سبھی جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے. ہم حضور کا نام لیں، نعت پڑھیں اور نماز نہ پڑھیں، یہ تو کوئی بات نہ. نعرے لگاتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھئی مجھے موت قبول ہے، نماز پڑھنا قبول کیوں نہیں ہے؟ تو بیسک جو چیز آئی وڈ ریکویسٹ یہ سفید بالوں کے ساتھ جس کا اللہ بھی حیا کرتا ہے، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز نہیں چھوڑنی. if you want to be a very successful نعت خوان، نماز 5 وقت کی آپ نے پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالی اس نماز کے ہمارے معاملات کے اوپر بڑے اثر ہوں گے، اور ان معاملات کی وجہ سے نعت بھی جو ہے نکھر کے آئے گی. اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ناک میں نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح نعت جو ہے، بلکہ ووکل، کوئی بھی ووکل ہو، اس میں ناک میں پڑھنا بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا نقص ہے. ناک میں نہیں، جہاں ضرورت ہے نا، جیسے فضاؤں میں، یہاں تو نون گنا آ گئی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے فضاؤں میں تو یہ اچھا نہیں لگ رہا. فضاؤں میں اچھا لگ رہا ہے، فضاؤں میں یہ اچھا نہیں لگ رہا. تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہ نون گنا کا ہوگا، وہ ہم سانس وہ ووکل کارڈ وہاں استعمال کریں گے. لیکن ناک میں پڑھنا بہت بڑا نقص ہے. ناک میں نہیں پڑھنا، کپ کپاہٹ آواز میں نہیں آنی چاہیے. فیڈ ان بہت اچھا ہونا چاہیے، فیڈ آؤٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ ہے بہت ایک بیسک قسم کی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ووکل کارڈ کے بارے میں بتاؤں. یہ جو ہمارا گلا ہے، یہ جو گردن ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے 3 جو ہیں وہ کارڈ بنے ہوئے ہیں. 3 قسم کے کارڈ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ووکل کارڈ 3 قسم کے لگائے ہوئے ہیں. سب سے نیچے جو ووکل کارڈ ہے وہ ہے بیس کا، بیس فریکوینسی ہے. یہ درمیان میں جو ہے، یہ درمیان والی نارمل فریکوینسی ہے، جیسے میں بول رہا ہوں یہ نارمل فریکوینسی ہے. اور ہائی فریکوینسی یہ سب سے اوپر میں یہ ووکل کارڈ لگا ہوا ہے. آپ بڑے حیران ہو جائیں گے کہ کچھ نعت خوان بہت اونچا پڑھتے ہیں، مگر وہ نیچا پڑھنا چاہیں پڑھ نہیں سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ سب سے نیچے والا جو کارڈ ہے اس کی انہوں نے پریکٹس نہیں کی. جب آپ پریکٹس نہیں کرتے، صرف اوپر کے اوپر ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ اوپر والا ووکل کارڈ جو ہے وہ تو ایکٹیو ہو جاتا ہے، مگر درمیان والا اور نیچے والے کارڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے زنگ نہیں لگ جاتا، وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس لیے ریاضت جب ہم آپ کو سکھائیں گے، اس میں تینوں کارڈ، بیس والا، نارمل اور ہائی فریکوینسی والا، یہ تینوں کارڈز کے ہم آپ کو پریکٹس کروائیں گے. ایک خوبصورت اور اچھا پڑھنے والا نعت خواں وہ ہوتا ہے جس کی وائس کوالٹی سب سے اچھی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے جس کے تینوں کارڈ سے جو وہ کام لیتا ہے. صرف بیس میں پڑھ لینا، اوپر نہ جانا، یہ تو کوئی بات نہیں، یا نارمل صرف پڑھ لینا، یہ تو تینوں کارڈ جب وہ استعمال کرے گا، یہ ایک بیوٹی ہے آئی ٹیل یو، جس کا بہت کم لوگوں کو ادراک ہے. وہ
प्रैक्टिस एक ही जगह करते रहते हैं, ऐसे नहीं। तीनों कॉर्ड्स को हमने एक्टिव करना है। जब तीनों कॉर्ड एक्टिव हो जाएंगे तो फिर आप यूँ समझें कि आप ये माइक है ना, तो माइक पे आप बेस में आवाज़ लगाएंगे तो यहाँ पर आवाज़ का थ्रो सेम होगा, दरमियान से आवाज़ लगाएंगे आवाज़ का थ्रो सेम होगा, हाई पिच पे जाके आवाज़ लगाएंगे आवाज़ का थ्रो सेम होगा। ये जब फिर आगे वक्त आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि हम एक कैंडल जला के तो ऐसे पढ़ेंगे और पढ़ते हुए कैंडल बुझेगी नहीं, उसका फ्लेम हिलेगा नहीं, और हम इतने अच्छे तरीके से वो पढ़ेंगे, और जो बेस और नॉर्मल और हाई फ्रीक्वेंसी के वोकल कॉर्ड वो सेम बोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो मेरा दिन होगा उसमें हम इंशाअल्लाह ताला आपका वोकल कॉर्ड जो है उसकी प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। और हम बहुत कोई आपको वो क्लासिकल सिखाने वाला कोई नहीं है। हमने आपको ना मौसीकी सिखानी है, ना हमने आपको क्लासिकल सिखाना है, हमने आपको नात सिखानी है। हमारा ऑब्जेक्टिव नात, और इसको नहायत सहल तरीके से हर शख्स को वो बात पल्ले पड़ेगी कि ये क्या कह रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इसके तलफ़्फ़ुज़ से लेके नात ख़ानी में तलफ़्फ़ुज़ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। फिर इसमें नेक्स्ट मैं आपको जब बताऊंगा इसकी रियाजत कैसे शुरू करनी है, तो सांस का लंबा होना बड़ा ज़रूरी है। सांस का जिस तरह आप अपनी नींद बढ़ा सकते हैं ना, अपनी खुराक बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप अपना सांस भी बढ़ा सकते हैं। सांस लंबा करने की प्रैक्टिसेस हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सांस लंबा होगा। जब सांस भर के आता है ना तो सुर भी पूरा लगता है, और पूरा रचाव और पूरी खूबसूरती के साथ आप नात पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको नात की शुरुआत के हवाले से जो हम शुरू में पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, कुछ ये दुरुस्त करूँगा जो 99% बच्चों के वो दुरूद शरीफ ठीक नहीं है। फिर उसके बाद रियाजत जो है वो कैसे करनी है, कुरान पाक आपने सीखना है, नमाज 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 5 दफ़ा मैंने कहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, अपने मामलात को सीधा करना है। इंशाअल्लाह करम होगा, ज़रूर होगा, और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।